بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچانیں؟ تو دوستو، جب ہم کسی انسان کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کے ہنر اور اس کے مقام کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کے فعل کو، اس کی کارکردگی کو، اس کے فن کو۔ تو ایسے ہی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مقام ہے، کیسی وہ ذات ہے، کتنی طاقت والا ہے، تو ہم اس کے کیے ہوئے فعل اور اس کی کارکردگی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آسمان ہم دیکھتے ہیں اتنا بڑا بنا ہوا ہے، کوئی ستون اس کے نیچے نہیں ہے، اور یہ کتنے سالوں سے جو ہے اسی طریقے سے جو ہے باقی ہے، رکا ہوا ہے، نہ پرانا ہوا ہے نہ کمزور ہوا ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ کسی ایک بڑی طاقت کا کام ہے، اور جو طاقت اور اس ہنر کو رکھنے والی ذات ہے وہی اللہ ہے۔ اب ہم بہت سے لوگ اگر ایسے سوال اٹھائیں کہ جب ہمیں اللہ نظر نہیں آتے ہیں تو ہم ان سے محبت کیسے کریں؟ تو دوستو دیکھو، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا نظر آنا ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں اور ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان میں سے ہم اپنی جان کو لیں۔ جب انسان کے اندر جو جان ہوتی ہے، وہ جان، وہ طاقت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم علامت سے پہچانتے ہیں، ہم نشانی سے پہچانتے ہیں اور فعل سے پہچانتے ہیں کون سا انسان کتنی طاقت رکھنے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم انسان جو ہیں اس چیز کے اوپر قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں، ہمارے اندر طاقت ہے۔ اگر ہمارے اندر طاقت اور جان نہ ہو تو ہم بے جان ہو جاتے ہیں، پھر ہم کسی کام کے نہیں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانیں، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارکردگی کو دیکھیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ واقعی یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، کوئی ایسی ذات ہے جس نے یہ تمام کام کیے ہوئے ہیں، اور کوئی انسان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم لوگ جو ہیں ان کی علامات سے اور نشانیوں سے انہیں پہچان لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے اندر خوشی ہے، خوشی کا ماحول ہے، خوشی کا مزاج ہے، خوشی کا موقع ہے، تو ہم لوگ جو ہے اس خوشی کو نہیں دیکھ پاتے، بلکہ اس شخص کے چہرے کو دیکھتے ہیں، نشانی کو دیکھتے ہیں، یعنی ایک طریقے سے، اور ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ شخص ابھی خوش ہے، حالانکہ ہمیں خوشی نظر نہیں آتی، بلکہ ہمیں خوشی کی نشانی یعنی چہرے پر جو بشاشت ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان مغموم ہے، غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو وہ غم ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے اثرات اور اس کی نشانی نظر آتی ہے، اور ہم لوگ اس کا یقین کر لیتے ہیں کہ یہ شخص مغموم ہے، کسی غم میں ہے، اور ہم اس علامت سے یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں، واقعی اسے کوئی غم لاحق ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارکردگی پر دھیان دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر، چاند، سورج، سمندر اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، یہ کام انسان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات، جب ہمیں اللہ نظر نہیں آتا تو ہم محبت کیوں کریں؟ تو دوستو، ہمیں جان بھی نظر نہیں آتی ہے اپنی، پر ہم جان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے کس حد تک ہم گزر جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اسی طریقے سے جو ہے محبوب رکھیں اور جان نثار رہیں، اور صرف اسی کو مانیں، اور جو ہے جو اس کے احکام ہیں تمام جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے، اس طریقے سے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔